بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی. وہ اس وقت آج کل بڑے خبروں میں ہیں کیونکہ انہیں نکالا گیا ہے. اب وہ اسمبلی میں مخاطب تھے, کس طرح انہوں نے گلہ شکوہ کیا, آئیے لکھتے ہیں. میرا سوال اپنی دوستوں سے ہے, مجھے کیوں نکالا؟ تو یہ مشہور و معروف جملہ نواز شریف صاحب کا ہے اور آج شیر افضل مروت صاحب یہ بات کہتے نظر آئے. اسد کیسر صاحب ان کی حمایت میں سامنے آئے ہیں, تو اس کا مطلب پارٹی کے اندر اس بات پہ کوئی اتفاق نہیں پایا جاتا کہ کیوں نکالا گیا ہے شیر افضل مروت کو. ذرا سن لیتے ہیں اسد کیسر صاحب. شیر افضل کی کنٹریبیوشنز ہیں, اس کو موقع ملنا چاہیے. ہم شیر افضل صاحب سے بات کریں گے, لیکن یہ فیصلہ جو ہے نا اس کے اوپر ریکنسیڈریشن, آپس میں تھوڑی گلی شکوی بھی ہے, مسائل بھی ہے, لیکن عمران خان کی قیادت میں سارے متفق. پارٹیز کے اندر لابیز ہوتی ہے, خان صاحب کو جو بھی بات بولتی ہے اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس کی پیچھے کیا محرکات ہے, تو جو بھی فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. اب بات یہیں تک نہیں ہے, بات یہاں پر ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اب آگے بڑھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی نوٹیفیکیشن روک نہیں سکتا, یعنی کہ وہ اپنی سیاست جاری رکھیں گے. اب نئے ایک انداز میں سامنے آئیں گے جس کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا ہے. یہ نکالنا اپنے جیب میں ڈال دو. پی ٹی آئی میں ہوں, میں ہی پی ٹی آئی ہوں, میں خان ہوں, اور میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی کروں گا, پی ٹی آئی کے جلسے بھی کروں گا اور دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی وہ ہیں جو ورکرز ہیں, اور ورکر الحمدللہ میرے ساتھ ہیں. چلیں جی, اب وہ جلسے بھی کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں میں ہی پی ٹی آئی ہوں اور میں ہی ورکر ہوں. کچھ نظر ڈال لیتے ہیں, خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بانی پی ٹی آئی ایک نہیں دو نہیں تیسرا خط بھی انہوں نے لکھا, لیکن وہ خط جو ہے اس کی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو مندرجات ہیں وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن خط پڑھنے کو یہاں پہ ہمیں کوئی تیار نظر نہیں آ رہا. تو بیرسٹر گوہر اس ساری صورتحال پر کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. 3 لیٹر خان صاحب نے لکھے ہیں, یہ اوپن لیٹر تھے. ہمیں امید ہے اس کا جواب آئے نہ آئے, لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ وہ جو اوپن لیٹر ہے جس میں اقدامات کے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات ہونے چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے, اس اقدامات پہ غور کرنی چاہیے. عرفان صدیقی صاحب نے بڑا اس پر انٹرسٹنگ کامنٹ کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب ان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جن کو وہ خط لکھ رہے ہیں نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ ان کا جواب دینا چاہتے. اب وہ آرمی چیف کی طرف سے, چیف جسٹس کی طرف سے خطوط اپنے نام بھی خود ہی لکھنا شروع کر دیں گے اپنی تسلی کے لیے, اور تو کوئی نہیں. پتہ نہیں یہ خط کس مشین میں ڈلتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کون لکھتا ہے, اس کے عزائم کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں. خان صاحب اس پہ اپنا انگوٹھا لگا کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ میرا خط ہے. ٹھیک ہے, ایک مشغلہ انہوں نے اپنا لیا اپنی تسکین کے لیے, تو ٹھیک ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف آرمی چیف کو ہی خط نہیں لکھ رہی ہے, وہ اب آئی ایم ایف کو بھی خط لکھنا چاہ رہی ہے اور آئی ایم ایف کو بتانا چاہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, جبکہ آئی ایم ایف کا خالصتاً ان ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. فائنینشیل ایشوز ہیں, جو اس سے جڑے معاملات ہیں, وہ پاکستان میں آ کر وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں, لیکن دوبارہ سے وہ آئی ایم ایف کو اس حوالے سے اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں. اس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی کافی معترف نظر آئے ساری صورتحال پر, اور کہنے لگے کہ جی یہ جو ہیں پھر سے شروع ہو گئے ہیں, پہلے بھی اس طرح کر رہے تھے. فیصل کریم گنڈی صاحب وہ جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ہے کے پی میں جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے, خاص طور پر اس پہ بھی ان کا کامنٹ کیا ہے ساری صورتحال پہ تحریک انصاف کے حوالے سے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 5 فرنچائز ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ 30 فرنچائز کون سی ہے. یہ بات تو عیاں ہو چکی ہے کہ جو سابق صدر ہے پی ٹی آئی کی, اس کے ساتھ جو بھی قریب لگتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. لہٰذا باقیوں کے لیے بھی گھنٹی کی نشانی ہے کہ جو بھی اسٹیج پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا شاید وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوگا. ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں این آر او کے سلسلے میں کہ مجھے این آر او دیا جائے. لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ این آر او نہیں ملے گا, تو آپ کو بھی انشاءاللہ این آر او نہیں ملے گا. عدالتوں کا سامنا کریں.